ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کو دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کی وجہ سے عزت ملی۔ فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دکھایا۔ بھارت کو جس طرح شکست ہوئی اس کا آج تک تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھارت کے خلاف کمال مہارت کے مظاہرے پر دنیا دنگ رہ گئی۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کے نقصانات ہوئے جو کہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوئے، اس کے ازالے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے۔ وزیر توانائی اور ان کی ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ آئی پی پی سے بات چیت کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں اور اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے غزہ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں ظلم و ستم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، غزہ میں بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، غزہ میں جاری مظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مصر اور اردن کے ذریعے غزہ کے لیے فوری امداد بھجوائی جا رہی ہے۔ غزہ کے معاملے پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو ایک اور زوردار جھٹکا دیتے ہوئے 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ 1 اگست سے بھارت کو یہ ٹیرف ادا کرنا ہوگا، اگر ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت ہمارا دوست ہے، لیکن ہم نے برسوں کے دوران ان کے ساتھ نسبتاً کم کاروبار کیا ہے کیونکہ ان کے ٹیرف دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ اپنا زیادہ تر فوجی ساز و سامان روس سے خریدا ہے، وہ روس سے توانائی خریدنے والا بڑا ملک ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا چاہتی ہے کہ روس یوکرین میں حملہ بند کرے، یہ تمام باتیں اچھی نہیں ہیں، لہٰذا بھارت اب 1 اگست سے 25% ٹیرف ادا کرے گا اور ادا نہ کرنے کی صورت میں اضافی جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں آخر میں پیغام پر توجہ دینے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بھارت کی جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم مگر ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کی پراکسیز وار میں شدت آئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی اور گفتگو میں کہا کہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی یکجہتی بلوچستان کی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گرد کسی مذہب، قوم یا فرقے کے نمائندے نہیں ہوتے۔ دہشت گردی کے خلاف قومی سطح پر یکجہتی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے ادارہ جاتی ہم آہنگی اور قومی سطح پر مربوط حکمت عملی پر زور دیتے ہوئے بلوچستان کی ترقیاتی منصوبوں پر قومی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نشست کے اختتام پر آرمی چیف اور شرکاء کے مابین سوال و جواب کا سیشن ہوا۔ آرمی چیف نے شرکاء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ پاکستان نے آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں آپریشن سندور سے متعلق بھارتی حکمرانوں کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی رہنماؤں کے الزامات اور اشتعال انگیز دعوے بے بنیاد ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جارحیت کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ پہلگام حملے کی تحقیقات کے بغیر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، جبکہ پاکستان نے بھارتی طیاروں اور اہداف کو نشانہ بنا کر کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارتی رہنما اپنا نقصان تسلیم کریں اور تیسرے فریق کے کردار کو مانیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آپریشن مہادیو سے متعلق بھارتی دعوے پاکستان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت کا بیان جھوٹ اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ پہلگام حملے کے مبینہ ملزمان لوک سبھا بحث کے آغاز میں ہی مارے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ کور کمانڈر پشاور، چیف سیکریٹری، آئی جی پولیس، مشیر اطلاعات اور دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ اداروں کے سیکیورٹی چیلنجز کے مختلف پہلوؤں پر ایپیکس کمیٹی کو بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے سویلینز، پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کمیٹی نے اس
بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے حکومت اور عوام ریاستی اداروں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سول انتظامیہ اور سیکورٹی فورسز کے درمیان روابط کو بہتر بنائے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد ویڈیو پیغام میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز ہمارے مہمان ہیں، اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردی ہے۔ حکومت، فوج، عوام، اداروں اور پولیس نے مل کر امن قائم کرنا ہے۔ امن سے ہمارا قوم، نوجوانوں، صوبے اور ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ پاکستان کے دشمن ممالک کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے دشمن ممالک سے جڑتے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ مل کر کرنا ہے۔ عوام، حکومت اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس سازش کو ختم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو عدم اعتماد کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب عوام کا ساتھ نہیں ہوگا تو یہ جنگ نہ جیت سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں، اس لیے عوام کا اس جنگ میں ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام معاشی اشاریے دیکھ کر شرح سود کو 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مئی اور جون میں مہنگائی کی شرح میں کچھ اضافہ ہوا اور ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح 7.2% ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ برآمدات میں اضافہ 4% ہوا۔ ورکرز ترسیلات $8 ارب بڑھی ہیں۔ ورکرز ترسیلات کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول کے لیے برآمدات کا بڑھنا ضروری ہے۔ اس سال ترسیلات 38 ارب سے زیادہ رہیں جو گزشتہ مالی سال 30 ارب تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مالی سال میں زرعی شعبہ بہتر رہا، نمو بڑھے گی اور موجودہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں آئندہ بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری اور برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کے درمیان تعلیم، صحت، خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کی ترقی کے شعبوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر برطانوی وزیر اعظم کا موقف قابل ستائش ہے۔ دنیا میں قیام امن کا فروغ ضروری ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کے ہمراہ برطانیہ کی ڈیپٹی ہائی کمشنر لینسٹوم اور ہائی کمشنر کی سیاسی مشیر ہدا اکرام بھی موجود تھیں۔ ملاقات میں سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر ازرا پچوہو، رکن قومی اسمبلی شازیہ مری اور رکن صوبائی اسمبلی قاسم سومرو بھی شریک تھے۔ بیٹی کی پینشن شادی کی حیثیت پر نہیں حق کی بنیاد پر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عائشہ ملک کا تحریر کردہ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پینشن سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے، خیرات نہیں۔ خواتین کی پینشن کا انحصار صرف مالی ضروریات پر ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے والد کی وفات کے بعد طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن نہ دینے والے سرکولر کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کا 2022 کا امتیازی سلوک والا سرکولر غیر قانونی ہے، آئین کے خلاف ہے۔ پاکستان کا بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کے باوجود صنفی مساوات میں بدترین رینکنگ پر ہونا باعث افسوس ہے۔ سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور قرار دیا کہ پینشن خیرات یا بخشش نہیں بلکہ آئینی اور قانونی حق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ شو ہو گیا۔ علیمہ باجی نے بھی نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں ہے۔ صوبائی وزیر اسما بخاری نے کہا کہ پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ سابق بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے والے فنڈز کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ چور کا راگ الاپنے والے خود 12 سال سے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ اسما بخاری نے مزید کہا کہ جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں وہ ناکام بغاوت کے مرتکب قرار پائے۔ 9 مئی کے واقعات پر ندامت اور شرمندگی کی بجائے ان کا دفاع کرنا بھی شرمناک ہے۔ شہداء کے مجسمے جلانے والے قوم کے لیے قابل نفرت بن چکے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنڑ کے
گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں حالیہ اسمبلی اجلاس کے دوران پیش آنے والے ہنگامہ آرائی پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ قائم مقام اسپیکر نے گورنر کو اسمبلی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے مکمل طور پر آگاہ کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے ظہیر اقبال چنڑ کی ایوان کو مؤثر انداز میں چلانے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ جس تحمل اور بردباری سے انہوں نے حالات کو سنبھالا وہ قابل تحسین ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایوان میں نازیبا الفاظ اور گالم گلوچ، ہاتھا پائی جیسے غیر جمہوری رویے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اراکین جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے اور اسمبلی کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ان کے خلاف آئین و قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر احمد چنڑ نے واضح کیا کہ ایوان میں بار بار ہنگامہ آرائی کرنے اور ماحول کو خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسمبلی کے تمام فیصلے آئین و قانون کے مطابق کیے جائیں گے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اداروں کو سرکاری اشتہارات کی ادائیگیاں ورکرز کی بروقت تنخواہوں سے مشروط کر دیں گے۔ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کی قائم کردہ کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت سیکرٹری اطلاعات ظاہر رضا ہمدانی نے کی۔ کہا کہ ورکرز کو تنخواہیں وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کو اداروں کو ادائیگیاں روکنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تمام میڈیا ادارے ماہانہ بنیادوں پر اپنے ورکرز کو دی گئی تنخواہوں کا سرٹیفکیٹ DGPR کو جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ کے اجرا کے لیے تجربے کی لازمی مدت 10 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے گی۔ انگلینڈ میں جاری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے میچز کے ساتھ ساتھ بھارت کی 38ویں کا سلسلہ بھی برقرار ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف راؤنڈ اپ میچ کے بعد سیمی فائنل مقابلہ کھیلنے سے بھی انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا انڈین لیجنڈز کی ٹیم نے پاکستان کے خلاف لیجنڈز لیگ کا سیمی فائنل کے مقابلے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد سیمی فائنل نہ ہوا تو پاکستانی ٹیم واک اوور کا مطالبہ کرے گی۔ ٹورنامنٹ کے بھارتی اسپانسرز نے پاک بھارت سیمی فائنل مقابلے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے معروف اینکر پرسن اقرار الحسن نے اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کی نشاندہی پر NTN نیوز چینل کو خراج تحسین پیش کیا۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں گدھے کے گوشت کی نشاندہی پر اسلام آباد انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے گودام کو سیل کر دیا تھا اور FIR کے اندراج بھی کروائے تھے۔ اقرار الحسن نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں عبدال رقیب عباسی سے۔ جی عبدال، آگاہ کیجیے گا۔ وزٹ کیا اور صرف یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو میٹ آپ لے رہے ہیں آپ کے پاس اس کی ٹریسیبلٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے، کون سے سلاٹر ہاؤس سے، تو وہ اگر وہ کلیئر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ریسٹورینٹ میں جو میٹ آیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی 2 نمبری ہوگی یا کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی ایسی چیز خرید رہے ہیں کہ جو نہیں کھلائی جانی چاہیے لوگوں کو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آج اچھا انیشیٹو تھا کہ جہاں ہم نے جو اچھے ریسٹورینٹ ہیں ان کے ڈاکیومنٹس چیک کیے کہ وہ کہاں سے مٹن یا میٹ خرید رہے ہیں، کس ڈیٹ کو خریدا ہے، سلاٹر ہاؤس سے لیا گیا ہے یا وہ کسی نارمل کسی رینڈم شاپ سے۔ اچھا یہ پریکٹس کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے کون سے گھٹی کے بیٹھے جہاں وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں غزہ میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز اور وحشیانہ سفاقانہ مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ سفاق اور ظالم صہیونی فوجیوں نے امداد دے کر جانے والے کمسن بچے کو بھی نہ بخشا اور شہید کر دیا۔ امدادی مرکز پر ڈیوٹی انجام دینے والے امریکی فوجی نے غزہ میں کمسن بچے کو اسرائیل فوج کے ہاتھوں شہادت کی گواہی دی۔ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عامر ایک کمزور سا بچہ ننگے پاؤں دھوپ میں 12 کلومیٹر پیدل چل کر امدادی مرکز پہنچا۔ اسے امدادی مرکز سے دال اور چاول کے پیکٹ ملے۔ وہ میرے پاس آیا، میرے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ شکریہ۔ چند منٹ بعد جب دیگر شہریوں کے ساتھ واپس جا رہا تھا تو اسرائیلی فوج نے آنسو گیس اور گولیوں کی بارش کر دی اور عامر وہیں موقع پر شہید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو مارکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سال جشن آزادی کا تھیم مارکہ حق ہوگا اور تقریبات بھرپور انداز میں منائی جائیں گی۔ کراچی میں صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس بار 14 اگست صرف ایک دن نہیں اور بلکہ 1 اگست سے 14 اگست تک مختلف تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت کو جنگ میں شکست کا جشن بھی منایا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ اسی سلسلے میں انہوں نے
बिजनेस कम्युनिटी, बैंकों और सनतकारों से अहम मुलाकातें की हैं ताकि जश्न आज़ादी को सूबा सिंध में भरपूर अंदाज से मनाया जा सके। हर अहम इमारत पर कौमी परचम लगाया जाएगा, जबकि घरों, शॉपिंग मॉल्स और गाड़ियों को सजाने के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे और जो घर, इमारत या गाड़ी अच्छे से सजी हुई होगी उसको इनाम भी दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70%, प्राइवेट 30% कर दिया। ज़राए के मुताबिक 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। वजारत मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज के लिए 4 अगस्त से दरखास्तें वसूल करना शुरू करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है और हज दरखास्त के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल होना ज़रूरी है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। और अब आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। 1 अगस्त से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल के निर्ख में 9 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये 73 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के है। सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 16 पैसे से कम होकर 263 रुपये 8 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 283 रुपये 35 पैसे से कम होकर 280 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो जाएगी। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 55 पैसे इजाफे के साथ 181 रुपये 33 पैसे से बढ़कर 184 रुपये 88 पैसे फी लीटर हो जाएगी। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 33 पैसे इजाफे के साथ 166 रुपये 68 पैसे से बढ़कर 170 रुपये 9 पैसे हो जाएगी। और सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर मेहनत शाहिद तहीम का कहना है कि नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपये मुकर्रर की गई। हुनरमंद की उजरत 49,628 रुपये, आला हुनरमंद की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन का इत्तला कि 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ये उजरत तमाम रजिस्ट्रेड, गैर रजिस्ट्रेड सनती और तिजारती इदारों पर होगी। मौसम के हवाले से खबर है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। सैयदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शमसाबाद में 80, कटारियाँ 78, PDM MPD 55 और पीर विधाई 52 किलोमीटर बारिश हुई। और मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हरीपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। कालाबाग डैम में भी मूसलाधार बारिश हुई। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। बारिशों से पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान बढ़ गया। एबटाबाद के इलाके दरवेशाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।